بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورہ کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، یعنی جس طرح یہ قرآن تیری طرف نازل کیا گیا ہے اسی طرح تجھ سے پہلے بھی انبیاء پر صحیفے اور کتابیں بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حکمت والا اور زبردست ہے جو اسی طرح سے تجھ پر بھی اور تجھ سے پہلے بھی تمام انبیاء پر اسی طرح سے وحی کو نازل کرتا رہا۔ تاکہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ مجھ پر سب سے سخت ہوتی ہے، جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے اور وہ جو کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی تو آپ پسینے سے شرابور ہوتے اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے۔ اس کی ایک بہت بڑی بات کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا؟ کیونکہ قرآن کے الفاظ کوئی عام نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ بہت ہی امپورٹنٹ ترین ہیں۔ بس 5 منٹ انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور قرآن کے الفاظ آسان نہیں، ان کا اترنا نہیں آسان نہیں، قرآن کے الفاظ بہت سخت ہیں، اور اس وجہ سے بھی ان کے دل پر چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ان کے دل پر اتارتا تھا تو دل ایک خوف کی عالم میں، خوف کی حالت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت بڑا ہی بھاری گزرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک ساتھ نہیں اتارا، وقتاً فوقتاً اتارا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ وہ تکلیف برداشت کی ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ بدقسمتی سے ہم ہیں جو قرآن سے بہت دور ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کی تمام چیزیں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ برتر اور عظیم ہے۔ تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ کیسے زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں؟ کہ وہ جانتے ہیں کہ فرشتے یہ جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہیں کہ یہ انسان جو کر رہا ہے اس کے بدلے اس کو کس طرف پلٹ کے آنا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات اس کو جنت کا مکین بنانا۔ فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، سبحان اللہ، والملائکۃ، وہ تسبیح بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہم کے ساتھ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ابھی تو شکر کیجئے لوگوں کو یہ نہیں علم، میں تو یہی کہوں گی کہ لوگوں کو علم نہیں ہوگا اس بات کا کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، نہیں تو لوگ ان کے لیے بھی کوئی دیگیں چڑھانا شروع کر دیتے۔ چلو جن کے لیے دیگیں چڑھائیں تو وہ بھی روز قیامت ہماری شفاعت کریں گے اور ہمارے لیے مزید زیادہ استغفار کریں گے۔ یقیناً ان لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اگر ایسی بات ہوتی تو ایسی بات نہ ہوتی اگر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھی معمور کیا کہ وہ ہم انسانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ ہم پر اسی لیے ابھی تک کم ہے کہ وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ ادروائز جتنے ہم لوگ گناہوں میں بڑے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے ایک ظاہر ہے جو مسلسل جن کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا چل رہی ہے، ہمارا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لے کر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس کو مزید سفارش کرتے ہیں۔ سوچیے اس بات کو کہ اگر ہم مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل جائے تو ہم تو پھر بیٹھ کے پتہ نہیں ان فرشتوں کے لیے کس طرح کی ہم لوگ وہ نیازیں بانٹنا شروع کر دیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ الا، خبردار، ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ استغفار کی بات کرنے کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے شک، خبردار ہو جاؤ کہ بے شک تمہارا رب مغفرت کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو معبود بنا دیا، اولیاء اللہ کے سوا انہوں نے معبود بنا دیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ ان کی جزا دینے والے نہیں، آپ سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا، میں ان سے پوچھوں گا۔
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ الْقُرَى، کیونکہ قرآن کے لوگ تھے، القرى، القرى یعنی کہ کہاں کے لوگ؟ مکہ کے لوگ۔ اللہ نے کہا کہ میں نے عربی میں اس لیے نازل کیا کیونکہ یہ عربی کے لوگ ہیں، آپ ان کو ڈرائیے کس دن سے؟ یوم الجمعی، جس دن یہ سب کے سب لوگ جمع کیے جائیں گے روز قیامت کے بارے میں۔ ایک فریق اس میں سے جو فلاح پا گیا وہ جنت والا، اور جو دوسرا فریق جو غارت ہو گیا جہنم والا۔ ان سب کو اس دن سے ڈرائیے، ان سب کو روز قیامت کے دن سے ڈرا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس روز کسی کی بھی کوئی بھی سفارش قبول نہیں کرے گا، کہ اس دن کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ اگر یہ یقین میں ہوتے تو کبھی کوئی برائی نہ کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے۔ ہم ڈرتے نہیں، ہمارے دلوں میں خوف نہیں، صرف زبان تک ہے، حقیقت میں نہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت کا بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ساروں کو ہدایت دے دیتا۔ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ملتے ہیں قرآن کو سیکھنے والے، اللہ چاہتا تو سب کو سکھا دیتا، لیکن میرے رب نے فرمایا وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں وہ اس کو داخل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے آپ سب کو اپنی رحمت میں داخل کیا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی حامی اور مددگار ہرگز نہیں۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر، کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے ہیں؟ تو حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی حقیقتاً کارساز ہے، وہی رب ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی وہ رب ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور کسی کا کارساز ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال کو قبول کر لے اور اپنی رضا کے مطابق ڈھال لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔